خصوصا لأهل سلسلة علومنا وإسنادنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يفرج همومنا ويكشف كروبنا يحسن أعمالنا وأخلاقنا يطول أعمارنا يصحح أبداننا وييسر أمورنا يوسع أرزاقنا يقضي ديوننا ويقضي جميع حاجاتنا حاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات أهل مجلسنا وحاجات إخواننا المسلمين وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين ومن السعداء المقبولين ومن الدعاة المخلصين من الأولياء المستورين من الأغنياء الشاكرين النافعين للمسلمين ولا حساب يوم الدين ويجعلنا قرة عين لسيد الكونين وللوالدين ولجميع المسلمين وعلى ما نوى أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون عند الحضور مثل هذا المجلس ومثل ما نواه كتب هذا الزمان ومثل ما نواه شيخنا بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى محمد سلام في الأفق لمع بارق
لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده ورحمة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم باضطراد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورتا ويتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقد من سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حضت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدور على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان من ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية
الحياة وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراه
النجائم ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله على النوافل صلاة بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الرب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس وهو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تغرق الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزنين تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات
صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. قد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كان للسعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بوطنها فضمتها شاوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا
السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبت الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممنون. صلى الله عليه سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي يرتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله بالعراقين والشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. عظيم الأرواح منا مرحبا بلقاء خير الأنام مرحبا يا مرحبا مرحبا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعذر الطرق والمنازل، وفي عرف ذكره لطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمد بوصف الحبيب وشأنه، وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلب السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يصل تقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في
عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي بوز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظهره عم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المتينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة حضرة النبي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد فقال المصنف الإمام العالم العلامة المفتي سيد الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى
rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumih wa asrarih fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dan salawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka di zaman sekarang ini banyak orang yang tiada pegang aturan orang-orang baik, dan banyak yang tiada kenal adat kelakuan yang baik. Maka dari itulah terbit segala kejahatan yang membinasakan diri dan membinasakan lain-lain. Lain-lain itu artinya orang lain, dan menyusahkan hakim. Ujar Sidin, ujar Habib Usman Betawi, di zaman wayah ini, zaman Sidin lah, Sidin nyambat zaman Sidin, apalagi zaman kita nih, banyak orang di Sidin nang kada lagi bapingkut di aturan nang baik, kada lagi maumpati aturan orang nang baik, kada lagi maumpati kelakuan nang baik. Artinya banyak orang nang bakalakuan jahat, sehingga jersidin kelakuan jahat itu maulah binasa diri dan membinasakan orang lain dan menyusahkan hakim. Kelakuan jahat itu menyusahkan hakim. Jangannya kita nih baik berataan, polisi itu kada ada tugasnya, hakim kada ada tugasnya, bekulak palunya hakim tuh kada terpakai. Jangannya kita nih orang baik berataan. Tapi ala kulli hal manusia ini jersidin ada waktunya bisa tahilap dalam kejahatan. Adapun segala kejahatan itu maka sebabnya dari karena tiada dapat ajaran yang baik. Nah, kenapa jersidin kejahatan itu terjadi? Karena ini kadada dapat pelajaran yang baik, kadada dapat ilmunya. Adapun ketidakadaan ajaran itu sababnya dari karena kurang ongkos, atau dari karena tiada sempat, atau dari karena tiada tempat pelajaran. Kenapa orang kada kawa dapat pelajaran yang baik? Bisa aja sidin sababnya karena ongkosnya dede. Hendak kayak jadi orang baik tapi kada tahu ilmunya. Kenapa maka kada dapat mencari ilmu nih? Satu aja sidin mungkin penyebabnya duitnya dede. Orang mencari ilmu tuh perlu duit. Kada kawa kada berduit. Nukar pertama pakai apa? Pakai duit. Mau bang, terima kasih lah. Mbah orang manakarakan salitar 2 liter, makasih lah, udah mau. Pasti pakai duit. Mungkin jesidin inya kada tahu diadab, kada tahu di aturan itu gara-gara duitnya kada ada, lalu kada kon nuntut. Atau bisa jadi duitnya ada tapi waktunya kada sempat. Bisa jadi duitnya ada tapi orang disibuk, super duper sibuk, 24 jam tuh begawinya, guring di gawian. Nyaman lah ya orang kayak itu kira-kira ya. Jika ada tulah orang sugih itu nang paling cangkal begawi, maka siapa nang paling lawas begawi berarti itu nang paling sugih. Tapi kada kayak itu bang kuncinya. Mendasar ditakdirakan Tuhan sugih itu biar guring wara di kamar sugih. Tapi orang berjualan lewat online di kamar aja barangnya dapat aja duit. Ada jangan di kamar bata tarusan sugih nuyol. Atau jersidin ongkosnya ada, waktu kesempatan ada, tapi tempat gasan belajarnya kadada, majelis kadada di kampung, tuan gurunya kadada, masjid ada tapi orang kadada baca ramahan.
Kadada nang membaca kitab nih, lalu kada tahu di aturan hidup. Nah itu jadiin penyebabnya orang tuh bisa bakal lakuan kada baik. Jadi orang bakal lakuan kada baik itu dikarenakan tidak dapat pengajaran yang baik. Artinya kada dapat ilmu nih. Kenapa jadi kada dapat ilmu? Mungkin ongkosnya kada ada, mungkin waktunya nuntut kada ada, mungkin tempat nuntut ilmunya kada ada. Tapi kira-kira yang tiga ini adalah di wadah kita. Ada sebenarnya ongkosnya kada banyak. Nukar pertama salitar, bulak-balik lebihan. Oh, kada pakai pertama sepeda listrik kan ada. Berarti ada aja ongkosnya nih. Mun ibarat tulak ke sini nih, ada aja lo ongkosnya. Ada, enggak ada ongkosnya ubadah aja. Nyuruh ubadah bener ya. Kan murah meriah, ongkosnya kada banyak, artinya pian kada jauh. Dan lagi tidak dipungut bayaran. Gratis. Kada dipungut bayaran. Alasan ongkos kada masuk dah munnya misalnya ulun kada kawa guru hadir ka majelis pian ongkosnya kada masuk karena ongkos kasini murah bener kecuali pian orang Banjar. Ulun guru mulai Banjar saben minggu hendak ada pian ongkosnya kada ada tuh masuk akal. Nang rumah di Higaburit nih kada bawa ongkos kada masuk akal gitu. Oke lah ongkosnya ada. Kesempatan mungkin kada ada. Duitnya ada, tapi kesempatan kada ada. Kenapa kada ka majelis haur? Kenapa kada ka majelis haur? Kenapa kada tulak haur? Haur tuh Bang. Haur paring buluh, ya tak? Haur paring buluh itu aja. Haur paring buluh. Tuh pangdang sadakannya haur. Pancilah tumbus, rinjinglah miris. Apakah alasan? 1001 alasan. Kesempatan kadeda nih. Haur guru hendak kayak tulak semalam pas orang baru hantatayan rumah. Beniat pulang hendak tulak, kematian pulang tatayan rumah. Beniat pulang minggu dudi hendak tulak, harinya hujan. Beniat minggu dudi pulang hendak tulak, sepeda motor miris. Beniat pulang minggu dudinya hendak tulak, awak garing. Beniat pulang minggu dudinya hendak tulak, orang parayan. Ayo, kesempatan itu sebenarnya ada kalau kita hendak menyempatkan. Kalau kita kada hendak menyempatkan, kada ada sempat taruh saya. Uyuh maasi akan uyuh hai seumuran. Pian tola bila tabayang uyuh jar aku jar nuntut ilmu. Uyuh jar hendak ke majelis uyuh awak lapah, uyuh hari siang begawi, uyuh hari malam awak lapah. Oke lah uyuh, bayangkan kaina bila pian tabuat di liang lahat. Seuyuh apa yuk kira-kira menghadangi hari kiamat? Iya kalau kubur pian jadi taman sorga, munnya jadi lobang api neraka apa kabar? Dan nikmat atau siksaan kubur itu akan dirasa terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Mulai kita mati berapa ribu tahun lagi hanya kiamat. Uyuh kita di dunia, uyuh lagi kaina masuk liang lahat, amun kadada besi amal napa-napa. Disamangati ya, diri itu disamangati. Kayak apa caranya supaya semangat gitu. Ya apa caranya supaya semangat. Kira-kira antara ulun lawan pian sama aja pada uyuh. Ulun gini uyuh. Jakanya ulun begana di sini. Mbah itu artinya mulai siang tadi ulun guring di sini kada tapi uyuh. Ini kan ulun datang duduk mulai pulik. Kan sama aja pada uyuh. Sama aja pada uyuh. Jadi disasampatakan maka kada ada nama gajinya nenek. Berarti anda ada nama gajinya full gratis sampai S3. Ada nama gajinya. Kita nang kita harapakan ridho Allah Ta'ala
Barakat artinya bagalut lawan ilmu. Mun hari ini kita masih belum baik, mudahan kaina jadi orang baik. Bila kaina sudah jadi orang baik, mudahan sampai ke mati baik. Pas sudah mati baik, masuk surga bighairi hisab. Nah, itu nang diharap toh. Makanya orang begalut lawan ilmu terus toh. Menggeluti diri lawan ilmu. Ongkos kadada misalnya, ongkos ada, kesempatan waktunya ada, tapi tempat belajarnya kadada. Bisa ada kawajun untuk ilmu, tapi kan kita ada, waktunya ada, tempatnya ada, fasilitasnya ada, gurunya ada, lihatnya lagi. Gurunya wara mencongkong sorangan, nang dengari kadada. Jaka di radio masuk, mennya congkong sorangan kene. Bah, lapau lah. Siapa yo jese kong mendengari. Pada buan hantu di belakang linangari. Nah, itu jadi sababnya orang itu bisa jadi jahat karena kurangnya pengajaran yang baik. Kenapa inya kada dapat pengajaran yang baik? Dikarenakan mungkin antara tiga, bisa jadi ongkosnya kadada, atau bisa jadi waktunya nang kadada, atau bisa jadi tempat pelajaran atau majelisnya nang kadada. Maka dari sebab itu dikarang ini kitab yang ringan harganya, artinya murah aja nih Jasidin mau ibarat menukar, dan kecil bukunya, halus saja bukunya, supaya ringkas ditaruh di saku baju, akan dibawa kemana-mana tempat kesenangan atau tempat pekerjaan, buat dibaca di waktu berhenti kerja, dibuat ganti dari omong yang tiada berguna. Aku Jar Habib Usman Batawi menulis kitab ini tujuannya supaya sebagai teman di waktu istirahat. Jadi kawan kita di waktu istirahat tuh paling bagus baca buku, baca kitab, atau membacanya lewat HP, buka Google lalu membaca pengetahuan. Nah, kitab pun aja Sidin aku berharap maka itu dibaca, gasan dibawa kemana-mana sebagai ganti, jangan bapandir nang kada baguna. Tuntong bagawe pandir aja. Orang banyak pandir itu biasanya banyak salah. Banyak pandir banyak salah. Maka supaya mengurangi banyak pandir, banyak yang membaca. Jadi bila kawan hendak memandiri itu kada tapi memandiri, paham aja nih orang lagi membaca, usyuk baca. Tapi kita ini rajin pangulir lah baca buku. Namun main TikTok, scroll TikTok 3 jam kada berasa. Apalagi nonton live streaming. Nang live pulang bubuhan jablay. Bah. 3 jam kada rasaan bah. Dan juga ini kitab dengan bahasa Melayu rendah, bahasanya bahasa Melayu biasa aja Sidin, supaya dipaham sembarang orang, supaya siapapun kawan memaham. Maka diharap tiap-tiap orang yang mendapat ini kitab serta membaca padanya atau mendengar padanya, boleh ia masuk pada bilangan orang baik-baik adanya. Nah, itu doa Sidin nang mana membaca ini kitab atau mendengarkan ini kitab, mudahan tak masuk jadi orang baik. Bermula namanya ini kitab Adabul Insan, artinya kelakuan yang terpuji bagi manusia, yaitu kelakuan orang baik, yakni kelakuannya di dalam antero hal ehwalnya yang akan tersebut di pasal-pasal yang akan datang. Dan aku jelaskan Jasidin hal ehwal kelakuan saantero manusia itu seperti apa. Adapun artinya baik, apa artinya baik? Yaitu baik hatinya dan baik perbuatannya dan baik perangainya. Perhatian baik, kelakuan baik. Adapun yang dikata manusia yang bijaksana, yaitulah yang pandai mendapati segala kebajikan yang halal bagi dirinya dengan selamat
beserta pandai pula menjauhkan segala kejahatan atas dirinya. Keduanya itu dengan aturan yang patut. Itu orang bijak. Orang bijaksana itu orang yang pandai mendapati segala kebaikan yang halal bagi dirinya. Orang cerdik itu pian pandai melihat celah kebaikan. Itu orang cerdik. Dan orang cerdik itu inya menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang menyalahi aturan, yang tidak patuh atau tidak patut, itu inya hindari. Itu orang cerdik. Jadi kalau kita bahasakan salah satu definisi atau arti orang cerdas, orang cerdik, itu orang yang bisa mengintai di mana celah kebaikan. Itu orang baik. Oh, ada celah kebaikan di sini, ambilnya. Oh, ada celah kebaikan di sini, umpatinya. Jaka parak hari raya nih, ada orang baca carian handilan sape, kami jar hanya berlima, hendak kayak nukar sape seikong, dua lagi kami cari. Nah itu pintu kebaikan, karena celah kebaikan. Orang yang pintar, aku nah bebuat, aku ada aja duitnya, nah bebuat ya, itu orang pintar ngarannya. Amun nang kada pintar kan duitnya ada ditawari, tetap pengen hendak terlalu banyak ilmunya. Orang nang kada tapi pintar terlalu bergelombang, kada bagus. Orang yang kada tapi pintar tuh duitnya ada, tawari orang, jurang hendak keempat ano bergabung nyembali sape, kada aja, aku sudah aja berkorban tahun tadi. Nah tuh orang ada tapi pintar ngarannya, berkorban itu saban tahun, kada nang aku udah tahun tadi, kada kena sahutan kayak itu. Orang yang pintar itu melihat di mana celah kebaikan, umpatinya. Oh, ada orang bermajlisan, aku sawat, empatnya hadir. Oh, ada orang mau undang aruhan, aku sawat aja tulaknya. Ada orang mau undang sarwan, kan orang mau undang kita, kawa kita sarwan. Nah bila sarwan itu ingatakan tolah sesuai undangan, itu ingatakan tak. Jangan sampai kena menyarawin lo bahasa orang kampung, disuruh kada cungol. Nah itu menyarawin ngarannya. Undangan itu bila orang bersarwan, guru sarwan lah wadah kami malam esok, insyaallah. Nyuruh aku aja kah? Pian aja. Nah berarti ulun aja nang tulak sorangan. Kada boleh ulun membawa siapa-siapa, karena nang diundang tuh ulun. Guru besarwan pian lawan bini pian. Boleh ulun lawan bini tulak. Labih pada itu kada boleh. Guru besarwan sarumahan, siapa nak ada di rumah boleh sarwan. Kita, bini kita, kuitan kita, anak kita, kucing, angkot lah juga sarwan. Sarumahan orang nyuruh. Hanya bila undangan itu bujur-bujur, gasan umum kah, gasan khususan kah? Ada orang betakon menulun semalam. Orang guru aja mau undang ulun sarwan. Lalu ulun ini rasa hawai di jalan mun kada bakawan. Akhirnya ulun membawa kawan. Sampai di rumah tuan rumah, kawan ulun ini umpat duduk juga sarwan. Ulun pada hakan ajar. Ulun Pak Haji bawa kawan seikong, kayak apa tuh hukumnya aja. Kita anu dulu jurang, kita runut dari awal. Sebujurnya nang diundang itu pian sorangan, berarti kada boleh pian bawa kawan. Satu kesalahannya ada di pian, kenapa pian bawa kawan? Oke lah, sudah tabawa guru ke sana. Oke, sudah tabawa. Sampai di sana kan ulun bepadah aja lawan tuan rumah. Iya, bepadah itu menyebabkan halal insya Allah. Tapi tahulah kita kalau ke tuan rumah tak paksa.
Ya kada. Orang misalnya besaruan gesen 5 ikong aja. Beli lawan kita datang bawa kawan pas beenam. Ji, aku bawa kawan seekong. Hendak diusir aja Pak Haji, leko amok nembawa. Kan sarua bersalah. Nah di situ kita kada tahu hati orang tuh tak paksa kah, ikhlas kah. Nah itu khawatirnya mun kita bawa-bawaan toh, makanya mun kita kada diundang orang bekawan, jangan bawa kawan, sorangan aja tuh lah. Kena aja kumadahan nonton rumah pasti ya diizini sidin. Mun sudah tak ke rumah tuh nyata, diusir kada patut juga, kada buron lagi orang. Itu diingatakan tak. Jangan nang seorang katuju tuh lah ke majelis timbul biaya sarwan bisa baangkut. Kawan lah diangkut, anak lah diangkut, anak 5 diangkut kasarwanan. Padahal nan diundang seorang aja nih. Nah, hati-hati itu pian, jangan dianggap enteng, tapi pian tamakan ampun orang haram jadinya. Bisa juga tuan rumah tuh bepandir, angkut beretaan di tuan rumah, di aruhan tuh tuntong aja. Nama-nama ada angkut beretaan. Tak anuin nang katuju mah mamaham seadanya habis angkutinya cirat tuan rumah angkotnya piring tuan rumah kukutnya napa na ada aja kukut jana camoh lalu tuh ngarannya kada bagus. Nah jadi orang baik itu bisa melihat celah di mana kebaikan itu berada. Oh ada kesempatan menabung pahala gawinya tak. Nah kayak nang kita dihadap nih nak sunat hari sanayan dude puasa ya lah, hari tarwiyah, hari salasanya hari arafah sunat itu. Nah itu tuh celah kebaikan sawatakan puasa. Ujar Nabi, orang nang puasa Arafah itu di puasa Arafah lah maampuni dosa setahun nang telah lalu dan dosa setahun nang akan datang, diampuni Allah Ta'ala. Ada sebagian ulama nang memaham arti hadis itu, siapa nang berpuasa di Arafah dan puasanya diterima oleh Allah, itu dosanya nang terdahulu diampuni, nang akan datang diampuni. Itu maksudnya orang nih pacang panjang umur sampai tahun kaina. Barakat puasa hari Salasa dihadap nih insya Allah hidup sampai setahun nang akan datang. Nah jadi hari Salasa ini siapa nang kada puasa itu hati-hati bisa mati dalam tahun ini. Puasa ya kita puasa Arafah ya lah, Senin Selasa puasa. Hendak bagus lagi itu sebujurnya mulai esok puasa, karena bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, bulan mulia. Ujar Nabi, man soma salasata ayyamin min syahril haram al-khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu fi kulli yaumin ibadata tis'i mi'ati amin atau kama qala. Siapa ujar Nabi nang kawa puasa 3 hari berturut-turut, hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram. Bulan haram tuh ya Zulhijjah ini termasuk. Bulan haram tuh kan ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah Dzulhijjah ini termasuk. Kawa puasa 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu itu jar Nabi Allah Ta'ala memberi setiap harinya. Kawa puasa Kamis dapat pahala 900 tahun. Kawa puasa Jumat 900 tahun. Kawa puasa Sabtu 900 tahun. Jadi 3 hari kita puasa tuh dapat pahala 2700 tahun beribadat. Umur kada sampai itu. Umur kita kada sampai. Tapi untuk mendapatkan padilat beribadat 2700 tahun kawa. Mulai esok puasa, sambung Jumat, sambung Sabtu. Hendak bersambung lagi bagus Ahad sambung, Senin sambung sampai Selasa. Bagus lagi itu.
Nah, tarwiyahnya dapat, Arafahnya dapat kan. Mun sudah Rabu tuh kada boleh lagi puasa. Rabu tuh haram puasa. Mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari haram puasa. Jangan sarajin-rajinnya puasa lu puasa. Janganlah. Aku guru aja rutinan hari Kamis puasa. Di puasa Senin Kamis. Kan imbah arba Kamis. Aku tetap puasa haram. Jangan mengarase. Berdosa, parut lapar berdosa pulang. Berdosa ada gembangan. Hari arba itu kada boleh lagi puasa dah. Cuma disunatakan sebelum kita tulak sembahyang Id itu apa? Imsak. Imsak itu artinya bertahan, kada makan, kada nginum, kada ngucup gula batu sampai tuntung sembahyang Id, sampai bubar di masjid tuh nah. Bulik masjid hanyar makan. Itu sunnah. Ini kita tapi imbai hari rayanya bertahan tapi imbai Indonesia nih kan. Mana pemerintah mau umumkan Rabu aja anu 27 Mei tapi imbai bertahan. Idul Fitri tadi kada imbai kita. Pian Sabtu ulun Jumat. Kada imbai kita. Ini alhamdulillah tapi imbai Bang. Kada tahu di Makkah napa bila ya orang wukuf ya. Ada ulun dengar nih Rabu aja. Enggak ada hilap pak, enggak ada salah, orang kada metihin orang wukuf di sana. Cuma kita kada perlu 4 orang lah. Kita di negara Indonesia, Arafahnya hari Selasa kita. Misalnya orang di Makkah Arafahnya hari Rabu, itu di Makkah ada begaduh, kita tetap Selasa. Arba hari raya nyembelih kita ada tahu urusan. Jadi bila ada celah kebaikan tuh diompate, nambah takbiran tuh nah diompate. Mulai subuh Salasa dude, takbiran dah. Subuh Salasa, juhurnya, asarnya sambung terus 5 hari batakbiran. Umpate batakbiran. Jangan bah salam boleh, Jangan kayak itu. Sebujurnya kita nih nyaman, hendak menabung kebaikan nih nyaman benar. Cuma kadang-kadang kita nih apa yo? Pamulir. Lapah. Kadang-kadang kita nih kadang mikirakan kalau ku malam ini mati napa sasangguan itu dah kita nih rancak ada berpikir rancangan kita nih karamian masalah dunia nih itu amdah bersiap-siap ya sambil kalau pina diambil Israel bakal kajutan apa baya kuring mate napa sasangguan munnya ada amal jariah alhamdulillah, ada ilmu na manfaat alhamdulillah, batinggal anak nang soleh alhamdulillah, musiah amal jariah kadada gawian kada baik wan urang tapahual mbah itu hutang di mana-mana mbah itu apalagi ya mana bungol bisi anak buntan pulang. Ayo, kenapa nanti andalakan yo? Munyamate. Kenapa nanti andalakan? Nah, makanya kita juga nang berpikir sorangan ta. Gasan besango nang kaliang lahat nih napa kaina. Adapun yang dikata segala kebajikan bagi dirinya yaitu 4 perkara. Pertama keuntungan harta, kedua kesenangan badan, ketiga kesenangan hati, keempat kebaikan nama pada orang-orang baik. Adapun yang dikata halal yaitu yang tiada dosanya pada Allah dan pada manusia. Nah itu halal ngarannya. Lawan Allah Ta'ala kada tapalampang, lawan orang kada tapalampang. Itu halal bujur orang tak. Digawinya nah halal nih. Ada orang lawan Allah Ta'ala baik tapi lawan orang kada baik. Karena kau aja masuk surga penyembahyang banget berjamaah tiap waktu tapi lawan orang tapahwal lawan tetangga kada suah waras lawan orang kampung tapahwal tarus lawan kawanan di bungulan nih tapi orangnya penyembahyang kada kau atau masuk surga. Ada juga nang baik lawan orang
kada bisa tapahwal, wan orang bagus, tapi kada bisa sembahyang. Luput juga. Amun urusan nang menggini orang kah, bapangantinan kah, mangawah nomor 1, gotong royong apa, tapi sembahyang kada. Luput juga nang itu. Lalu nang kita harapakan ini, wan Allah Taala mampas lawan manusia kada ada tapahwal. Ini bujur-bujur halal ngarannya. Nah makanya guru-guru bahari itu bila hendak mati itu modelnya besi simpon. Pian ingatlah lawan guru Kashful Anwar, anak guru Bangil. Itu Sidin waktu akhir-akhir umur Sidin berziarah beilang. Kabanjar nih beilang-ilang Sidin. Di Martapura beilang, di dalam pagar beilang, sampai ke wadah guru Bakhit beilang Sidin. Beilang. Imbah kada lawas tuh Sidin beilang-ilang barilaan segala macam lawan siapa-siapa nanti kenal Sidin. Pulik Sidin. Wafat, meninggal dunia. Allah yarhamuh. Nah, guru Kashful Anwar. Nah, itu juga dahulu bahari Datu Sapat Tambilahan. Memang Sidin orang Martapura. Hijrah Sidin ke Tambilahan. Hijrah Sidin ke Sumatera. Bahijrah Sidin ke Sumatera, maajar di sana, bermajelis di sana, jadi mufti Indragiri bahkan Sidin. Salah satu murid Sidin kan Tuan Guru Haji Luqman Hakim nang ditantaringin tah. Itu murid Sidin nang di sini. Pas Sidin hendak meninggal, Datu Sapat itu bulik ke Banjar. Barilaan di dalam pagar barilaan, lawan siapa-siapa barilaan. Sidin minta rela, minta ridho, minta halal. Orang-orang tuha zaman itu tuh paham. Ini nih biasanya bila barilaan nih hendak bulik. Bila barilaan nih berarti hendak mati. Lalu orang batakon, Dato, amun pian bulik, siapa ganti pian? Nah, lalu Sidin apa ngarannya? Manapak Guru Zainal Ilmi dalam pagar. Anang ilmi gantiku aja Sidin. Al-Fatihah. Langsung jadi khalifahnya ngarannya. Guru Zainal Ilmi dalam pagar tah. Kan kayak itu orang-orang soleh tah. Besi simpon orang berilaan. Lo kok aja melihat siapakah di kampung nih nang mahir ke majelis. Timbul betakap tiap buah rumah dituntiinya. Aku minta rela amanya anuai aja. Aku minta rela abahnya anuai. Dirasa-rasanya umurku ini kada panjang lagi. Nah iya dah tak. Karena kada tuh mati berarti. Nya berilaan aja orang buang parangai kah. Nah buang parangai aja. Bagus kayak itu. Berilaan hula. Banyak-banyak minta ridha, minta halal. Kayak itu nang bagus tak. Lawan Allah Ta'ala kada ada tapahwal, wan manusia kada ada tapahwal. Nah cuman yang paling ngalih ini tapahwal lawan manusia. Mun tapahwal lawan Allah Ta'ala tuh berisi rahmat. Kadang-kadang bisa menyalip daripada kemurkaan Sidin. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu ya Tuhan bisa mendahului kemurkaanku. Atau inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu lebih luas daripada kemurkaanku. Bisa jadi ada orang nih lawan Allah Ta'ala macam-macam dosanya, tapi ya Allah Ta'ala ada apa-apa ku anggap kededa. Bisa karena Allah Ta'ala nih rahmatnya genal. Tapi lawan manusia bila tapahwal kada barilaan secuil pun tapahwalnya menghalangi masuk surga. Secuil aja kita bakas tatapak pipi orang plak orang kada rela. Aku jurang kada hendak merelakan di akhirat kita aku tuntut. Padahal tatapak nih ya plak seket. Tapi orang kada rela di akhirat kaina kada jadi masuk surga. Woi, ya kena dulu masuk surga. Aku nagih dulu ikam suah nampiling aku. Dah gemat tampilingannya. Kada jadi masuk surga berurusan apalagi banyak lah tapahwalnya wan orang. Hutang kada dibayari, hati-hati bian.
Orang kada merila akan biar mati syahid, kada kau masuk surga urusan hutang. Dah kawa. Makanya Nabi itu anti menyembahyangkan orang nang ada hutang. Ada salah satu riwayat hadis ketika jenazah lalu sahabat membawa siapa meninggal je Nabi? Fulan bin Fulan Rasulullah. Ada lainnya hutang je Nabi. Ada 400 dirham kah mun kada khilaf. Imbah itu ujar Nabi sumbahyangkan habuhanmu, aku kada umpat. Aku je Nabi kada hendak nyumbahyangkan orang na masih ada hutang. Jar sahabat mumpian kada nyumbahyangkan bapa, kami bisa-bisa nyumbahyangkan. Akhirnya sahabat pun kada mau. Di tengah-tengah ketegangan seperti itu datanglah malaikat Jibril. Nyamar jadi manusia. Jar Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah, ini ulun datang ke sini membayariakan hutang si mayit. Wah, harapnya Jibril membayariakan hutangnya. Ada nggak Jibril? Ada lah. Jibril membayariakan hutangnya. Hadang-hadang aja Nabi, hadang. Ikam Jibril hakonnya turun ke sini. Apa gerang istimewanya orang ini? Sampai ikam membayariakan hutang. Jadi jar Jibril menjawab, ulun diutus oleh Allah Ta'ala membayariakan hutang orang ini karena orang ini setiap hari istiqomah membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Itu amalannya. Sehari 100 kali membaca qul huwallahu ahad. Jadi pian bayah nak mati Jibril melunasiakan hutang. Nah, siapa tahu pian kayak itu juga. Hutang banyak-banyak pian, amalkan qul huwallahu ahad 100 kali tiap hari. Hendak mati kena Jibril melunasiakan. Mun mau Jibril melunasiakan. Tapi mun kira-kira mun padilatnya wah ini diubah Tuhan saka. Padilatnya tuh mungkin lunas hutang secepatnya atau ada orang yang dengan sukarela menanggungkan menjaminkan hutang kita. Nah makanya orang mati itu sebelum disumbahyangkan tuh nah ahli waris tuh bepandir dulu. Kalau ada abah ulun terkait utang piutang, siapapun yang ada terkait hutang piutang, baik abah ulun nama hutangi pian atau pian menghutangi abah ulun, hari ini ulun penjaminnya, ulun penanggung jawabnya, abah ulun kada ada lagi bisi hutang. Itu supaya apa? Mayit ini disumbahyangkan dalam keadaan kadada bisi hutang. Hutangnya sudah anaknya yang menanggung. Ya itu tah. Karena Nabi kada mau menyumbahyangkan orang yang ada beisi hutang. Makanya hendak sembahyang tuh dilunasiakan dulu hutang sidin dengan cara kita sebagai ahli waris nang menjaminnya. Kita nang menjaminnya tah. Nah, lawan manusia ini berat pian biar penyembahyang mau hutang kada dibayari, dah kau masuk surga. Hutang itu nama halangi itu. Atau lawan tetangga jahat benar. Napa-napakah ditimbai kawadah tetangga? Timbai. Ada tahi timbai ke halaman tetangga. Ada kulit durian timbai ke halaman tetangga. Itu tuh hati-hati itu biar pak ibadat bisa kada kau masuk surga. Tetangga terganggu yo. Terganggu tetangga. Ada kegembangan pian. Aku je Nabi rancak benar diwasiati oleh malaikat Jibril tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh ya Nabi. Aku nih sampai menyangka tetangga nih aku bisa mewaris kaina. Saking karancakannya Jibril memberikan wasiat. Nah itu makanya kita disuruh baik-baik kawan tetangga, jangan mengganggu tetangga. Tetangga guring mutar musik nyaring benar. Jam 2 malam dakum. Itu tuh hati-hati biar penyembahyang bisa acung kada jadi masuk surga gara-gara nang tapahwal lawan anuja lawan manusia tak saya kira gini. Adapun yang dikata selamat yaitu yang tiada melanggar agama dan tiada melanggar adat negeri, sebab melanggar keduanya ini menarik kejahatan atas diri. Nah ngarannya selamat tuh Jesiden. Ngarannya selamat itu aturan Allah kada dilanggar, aturan negara kada dilanggar, itu selamat.
Pian biarpun aturan agama pas tapi aturan negara luput, pian tetap kada nyaman hidup. Ya lah, contoh misalnya. Misal ada orang kawin, tapi kawinnya nih kada bercatatan negara. Sah lah menurut agama. Sah, halal, dua laki bini. Karena ini sudah nikah. Rukun nikah itu kan ada lakiannya, ada biniannya, ada walinya, dua saksi, ada mahar, ada ijab kabulnya. Sah. Tapi ini kan kada tercatat di negara. Lalu inya guringan di hotel misalnya. Tiba-tiba hotel itu digerebek oleh petugas. Setelah petugas menggerebek, mana buku nikah hikamnya? Nah, jernya kadeda. Kami ini nikah buah batis. Tak ada nikah buah tangan lagi, buah batis. Kami ini nikah buah tangan, tidak tercatat di negara. Oh, tidak bisa ajarnya. Tetap pian kami angkut karena pian tidak tercatat di negara. Akhirnya diangkut orang ke dinas sosial. Gara-gara apa? Gara-gara lawan aturan negara kada diumpatinya. Nah, makanya nang bagus itu sah menurut agama dan tercatat di dalam negara. Lalu nyaman, ada buku nikahnya, ya lah, maulah akta anak nyaman, kan kayak itu tah. Nah penting juga ini hukum negara ini penting juga kita apa ngarannya menuruti tah. Mun kada habis bisa ditangkap polisi pian. Nah itu tak. Makanya Jasidin arti selamat itu nang hukum agama di apa diturutinya, apa larangan dari agama dijauhinya, dan inya menuruti juga kepada aturan negara. Itu arti selamat ujar Sidin. Gen situ gendol. Karena kita sambung pada kajian yang akan datang. Insyaallah malam Kamis depan pengajian diliburkan dan kita liburnya 2 kali malam Kamis lah. 2 kali berturut-turut insyaallah. Malam Kamis yang ketiganya hanyar kita turunan malam Kamis Dudi karena imbah hari raya lah, Rabunya hari raya lah, malam Kamisnya libur dulu pengajian karena kita masih momen hari raya, lapah besumbelihan hari siangnya lah besumbelihan jar besumbelihan insyaallah nyembelih ada Jepang sapi saya ikung lakolah insyaallah korban sunnah nih begitu anu apa besarwan lama hari Kamis besarwan kah diumumkankah di sini kada kah besarwan kah kada kah ada ini nang sama jelisan di sini di Sarawe ya beritaan lah pagi Kamis lah sarwanan di Subarang di wadah mama nang di YouTube kada lah, di YouTube kada di sarwane. Timbul datang mulai Banjar, mulai mana-mana, jingkir kawan. Kada nang di sini ya, nang hadir di sini di Sarwane pagi Kamis imbah hari raya tah. Hari raya Rabu pagi Kamisnya di Sarwane acara di Subarang manggagan Nabi ya, itu tah. Pagi lah acaranya pagi. Mbah itu Kamis Dudinya masih diliburkan, malam Kamis Dudinya masih diliburkan karena itu kami masih di Gresik insyaallah, masih di Jawa, jadi diliburkan haul Habib Abu Bakar Gresik di Jawa Timur. Jadi insyaallah Kamis Dudinya kita turunan lah, nyatakan itu jangan kena mengunyor datang malam Kamis kita 2 kali parahnya, mbah 2 kali hanyar turunan kembali aja hingga situ dulu. Maka hanyar turun jam bakal hari ini timbul parayan ada kawai minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sabaratan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat, hidup berberkat, banyak berduit, nang halal, nang berberkat, nang nyaman didapat. Mudahan kita berataan bahaji ba umroh beserta anak cucu kita, kawa bahaji kawa ba umroh, sabarataan anak cucu kita solehin solehat, sabarataan kita selamat dunia selamat akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى العبادة، من الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، من البدعة إلى السنة، من الجور إلى العدل. اللهم أعدنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصوب، ذلك بالنظار إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. تقبل الله منكم